یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت 2 سال ہو گئے متواتر میں ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ 2 رکعت بغیر دنیا کے خیالات کے پڑھوں، ہر دن میں ٹرائی کرتا ہوں اور صدق کے دل کے ساتھ ٹرائی کرتا ہوں، پورے 2 سال میں ایک دن 2 رکعت نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ اتنا مشکل ٹارگٹ ہے کہ 2 سال ایک بندہ کنٹینیوسلی اس کے لیے اسٹرگل کرتا رہا کہ میں صرف 2 رکعت بغیر دنیا کے خیال کے پڑھوں، نہیں پڑھ سکا۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی رہبر، عالم، مرشد سے کچھ پتہ کر لیتے تو آپ کو 2 سال کا اتنا بڑا مجاہدہ نہ اٹھانا پڑتا۔ ایک ترتیب ہے، سب سے پہلے توبہ، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد مقام احسان۔ اگر آپ اس ترتیب کو بدلنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کیفیتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ تمنا اپنی جگہ کہ میں 2 رکعت ایسے پڑھوں، کیا آپ نے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی؟ کیسے نہیں؟ تو جب ابھی توبہ کے سٹیپ پہ ہی آپ نہیں پورے اترے تو آپ حضوری کی نماز کیسے اللہ سے مانگتے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ پہلا سٹیپ اٹھایا نہیں اور 3rd سٹیپ پہ آپ جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو فلاح کلی ملتی ہے اس بندے کو جو سچی توبہ کرے، پھر اپنے من کی گندگیوں کو صاف کرے، پھر ایسی عبادت کرے کہ جس عبادت کے اندر فقط حاضری نہیں حضوری نصیب ہو۔ آج تو نمازوں میں ہماری حاضری ہوتی ہے نا، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت، جس عبادت کو ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم، ایسی عبادت مطلوب ہے۔